پچھلے 3 سے 4 سالوں میں اگر سب سے زیادہ فائر برانڈ قسم کی سپیچز اگر ان کی بات کی جائے یا اس کے علاوہ پاکستان میں سیکٹیرینزم کو بیش کرنے کی بات کی جائے، یعنی کہ فرقہ واریت کو، فرقہ پرستی کو، یا پھر پاکستان میں جو اپریشن، جو ظلم یا پھر جو وائلنس یا تشدد پاکستان کے سیمیناریز میں اور مدارس کے اندر ہوتا ہے، اس پر سب سے زیادہ گفتگو کرنے کی اگر بات کی جائے، اور ایک بہت بڑا پولرائزنگ فگر ہونے کی اگر بات کی جائے، یعنی کہ ایک ایسا فگر، ایک ایسا شخص، ایک ایسا انڈیویجول، ایک ایسا انسان جو کہ اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو یا تو ڈیپلی انسپائر کرتا ہے یا پھر بہت ہی ہاسٹائل بنا دیتا ہے، یعنی کہ یا لوگ دل دادہ ہو جاتے ہیں اس کے یا اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے درمیان کچھ نہیں ہوتا۔ اس شخص جس کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور کرنٹلی ان کے 30 لاکھ کے قریب سوشل میڈیا کے اوپر فالوورز ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی ویڈیو کلپس بہت سے دیکھ چکے ہوں گے، ڈیٹیلڈ کامنٹریز بھی سن چکے ہوں گے۔ وہ پاکستان کے پنجاب کے شہر جہلم میں رہتے ہیں، جہاں پر ان کی ایک اکیڈمی ہے، اکارڈنگ ٹو ہم اٹس ناٹ اے مدرسہ۔ تو وہاں پر وہ اپنے جو خطاب ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو سبجیکٹ میٹر رہتا ہے، اگر باڈی آف ورک کی بات کی جائے، اس کو ہم فنل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کن مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ فلسافیکلی کہاں الائن کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اگر ایک رف فریم ورک ان کا بنایا جائے تو پہلے تو ایمفسس ان کا اسکرپچر کے اوپر ہوتا ہے۔ سو ہی از somebody who insists on going back to the Quranic text، اور ساتھ یہ کہ اوتھینٹک احادیث پر کافی سٹریس دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکریج کرتے رہے ہیں تقلید کو، بلائنڈ فالوئنگ کو ریلیجس لیڈرز کی کوٹ ان کوٹ۔ پھر اس کے علاوہ سیکٹیرین ڈویژنز جو اسلام میں پیدا ہو چکی ہیں اور پاکستان کے اندر جو پارٹیز سیکٹیرینزم پہ فیڈ کرتی ہیں، اس کے فرقہ پرستی کے نام پہ پیسے بھی کماتی ہیں، چندہ بھی لیتی ہیں، سیاست بھی کرتی ہیں، دھرنے بھی دیتی ہیں، سوشل آرڈر بھی چینج کرتی ہیں، فریڈم آف سپیچ کو بھی کریک ڈاؤن کرتی ہیں، اور سوچ پر قدغنیں لگاتی ہیں، ان پر بھی وہ تنقید کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جو ایڈیشنز تھے، جو ایسی انوویشنز تھیں مذہب کے اندر، اسلام کے اندر، جس کو بدعت بھی کہا جاتا ہے، اس پر انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے کسی پریکٹس کا جو کہ تاریخ اسلام سے یا پھر جو پروفیٹک پریسیڈنٹ ہے اس سے ثابت نہیں ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ باتیں وہ کر چکے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ کہ ایک انسپائرنگ چیز جو رہی ہے ان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سپیس پیدا کی ہے کہ ہر وہ آدمی جو کہ فار رائٹ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، وہ بھی ذرا ریلیجن کی بات پاکستان کے کسی کلیرک کے منہ سے سن سکے، کیونکہ اس کے علاوہ تو 90% کی اگر آپ بات سننے لگیں تو لگتا یہی ہے کہ شاید یہ ہماری ہی گردن اتارنے کی بات ہو رہی ہے اور تو کسی کی ہو نہیں رہی۔ سو ہی از somebody who has openly discussed comparative religions، ٹھیک ہے، اس میں مختلف مذاہب کے مختلف ویوز کیا کہتے ہیں، بہت سی کنٹروورشل ویو پوائنٹس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا، جیسے ڈین گبسن کی ایک ریسرچ ہے، اس پہ انہوں نے ڈاکومنٹری بنا رکھی ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کا جواب دیا انہوں نے، بہت سے لوگوں نے نہیں دیا، کلیرکس نہیں بولتے ان باتوں پہ۔ تو اگر باڈی آف ورک کو میں فنل ڈاؤن کروں جو ان کا ہے، تو اس میں وہ بات کرتے ہیں ریشنلٹی، دماغ استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل جو اوتھینٹک چیز ہے کسی بھی ریلیجن کے لیے جو ہوتی ہے وہ اسکرپچر ہے، نہ کہ اس پہ جو لوگ امپائرز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اسلامک ریوائولزم بھی ان کی تھاٹ میں دکھائی دیتا ہے۔ اب جو ان کی ڈاؤن سائڈ ہے اس میں یہ ہے، جو لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انفلیمیٹری اسپیچز کرتے ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں، یا پھر پرسنل لیول پر جا کے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کوٹ ان کوٹ بابوں کو، جس کے وہ بہت خلاف بولتے دکھائی دیے ہیں ہمیشہ سے۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے بیٹھ کر، پاکستان کے اندر بھی بہت سی ڈرائنگ رومز میں جب انجینئر صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ کا رسپانس یہ آتا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ لہجہ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر یہ اتنا زیادہ اگریشن جو ہوتا ہے اور ایک وٹ ہوتی ہے، بیکاز انجینئر صاحب از I believe I can count on my fingers, perhaps the only cleric in the country who has a wit as well، جو ہیومر کا ایلیمنٹ، ادروائز وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے نا یہاں پہ، کیونکہ اس کے لیے انٹیلیجنس اچھی خاصی ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایسا کر سکیں۔ تو یہ ایک ان کے کام کا ایک جنرل اوور ویو ان لوگوں کے لیے جو کہ ہماری آڈینسز میں سے شاید اتنا ان کو فالو نہ کر چکے ہوں، ویسے پاکستان میں کم لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہوگا۔ تو جناب آج سے 10 روز پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو ہم کور نہیں کر پائے، لیٹ ہو گئے تھوڑا کچھ وجوہات کی بنا پہ، اور واقعہ یہ تھا کہ 25 اگست کو خبر آتی ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کو سیکشن 3 آف دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے، پریونٹیو ڈیٹینشن، یعنی کہ اس سے پہلے سوشل آرڈر خراب ہو جائے ان کو جا کے پکڑ لیا جائے۔ اور اس میں کہا یہ گیا کہ DC صاحب نے جو بیان دیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ پریونٹیو میجر ہے، یعنی کہ
ہم نے کچھ خراب ہونے سے پہلے ان کو حراست میں لیا اور ریلیجس گروپس کی طرف سے کمپلین آئی تھی، اسی لیے ان کو حراست میں لیا ہے۔ تو ایک تو یہ گورے کا قانون ہے، آپ کو پتہ ہے، ایم پی او کی روٹس راولیٹ ایکٹ 1919 میں ہے، جو کہ یہ کہتا تھا کہ آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں کہ بغیر سرچ وارنٹ کے، جوڈیشل اوور سائٹ بھی نہیں ہوگی، اس سے پہلے کہ کورٹ میں معاملہ پہنچے آپ بندے کو لے آتے ہیں اٹھا کے۔ اچھا، عمومی طور پہ اس سے پہلے کہ میں جو انہوں نے کہا اس کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس کا کیا اوور ویو تھا یا ہونا کیا چاہیے یا کیا نہیں، عمومی طور پہ یہ جو ایم پی او ہوتا ہے نا، اس کے لگنے کا 90% مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہن ریاست آ گئی ہے تاڑے پیچھے، ناؤ دا اسٹیٹ از آفٹر یو، بٹ ان دس ریگارڈ دا اسٹوری از سمتھنگ ایلس۔ جہاں تک میں نے پتہ کی ہے، جن لوگوں سے کچھ سے بات کی ہے، تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اٹ از ناٹ ڈن بائی دا شیئر ریزالو آف دا اسٹیٹ، کہ صرف ریاست نے یہ نہیں چاہا کہ اب اس آدمی کو ہم نے بولنے نہیں دینا، ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ ان فیکٹ اس کے اپوزٹ ہوا ہے، اور وہ اسی لیے کہ ایک ریلیجس پارٹی ہے۔ اب میں نام اسی لیے نہیں لے رہا کہ مجھے کوئی ڈر لگتا ہے، میں نے ہر پارٹی کا کھل کے نام لیا ہوا ہے اگر میری ویڈیوز آپ دیکھیں، بلکہ اس لیے نہیں لے رہا کہ میں اس کو ڈاکیومنٹ کی فارم میں پیش نہیں کر سکتا، بیکاز دس از مائی اون انفارمیشن، ٹھیک ہے؟ تو ایسی بات کیوں اسٹیبلش کریں کیمرے کے اوپر جس کا ڈاکیومنٹڈ پروف نہیں ہے، جو میں کوٹ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ریلیجس پارٹی جس میں ایک بڑے مشہور کلرک جو کسی دور میں دھرنوں کی سٹیج پہ ہوا کرتے تھے، دھرنے میں پی ٹی آئی کے بات نہیں کر رہا، تو کچھ اور بات کر رہا ہوں، تو ان کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف سے کافی سٹریس تھا، کافی زیادہ پریشر بلڈ کیا گیا۔ پھر یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ اگر انجینئر صاحب نہیں اس طرح سے اریسٹ کیے جاتے تو شاید موب ہی آ جائے، اور پہلے بھی ان پہ اٹیکس ہو چکے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اسی لیے انہیں اریسٹ کیا گیا، لیکن بات یہاں رکی نہیں، اور پھر جو ہوا اس کی میرے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ کیوں ہوا، کیونکہ اس کے بعد 295C ان کے اوپر لگا دی گئی، اس کے تحت FIR درج کر دی گئی۔ اب بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کے مائنورٹیز کے مقدمے لڑ رہے ہیں، ان پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے ایل انٹینشنڈ ہیں اور ان کی میلا فیڈے انٹینشن جو ہے وہ کتنی واضح ہے۔ تو FIR میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو سیویئرلی ہرٹ کیا ہے۔ کس بات پہ؟ ایک کلپ کاٹا گیا، 1 منٹ سے بھی شاید کم کا کلپ تھا، 40 سیکنڈ کا ہوگا، اور اس میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچنز کے ویوز کے مطابق یہ بات کی جاتی ہے اسلام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، پروفٹ پیس بی اپون ہم کے حوالے سے۔ تو اس کے جواب میں یہ سارا کچھ شروع ہوا۔ اس کے بعد میں ایک کلیریفیکیشن انجینئر صاحب نے دی، انہوں نے کہا کہ میں نے انسائٹمنٹ نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ڈیلیبریٹلی میری باتوں کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور میں یہ جو بات سنائی گئی ہے نا اس کلپ میں 30-40 سیکنڈ کے، میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز کیا کہتی ہیں، کرسچینٹی کیا کہتی ہے اسلام کے جو اسپیئر ہیڈز ہیں اس کے بارے میں، اور اسلام کا اس میں کیا ویو پوائنٹ ہے کرسچنز کے بارے میں یا ان کی مقدسات کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈورسمنٹ تو کہیں سے نہیں ہے، انڈورسمنٹ کہاں سے آ گئی، یعنی کہ اس کلپ میں یہ بتایا گیا ایسے جیسے میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں یا میری طرف سے یہ بات آ گئی ہے۔ اب وہ اور بات ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قسم ہم نے کھا رکھی تھی۔ میں اگر اپنی بات کروں، مجھ پہ بہت ہی تنقید ہوتی ہے ہمیشہ، تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں مجھے ویڈیوز بناتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کبھی تو ایک ریفرنس دیا کرو اسلامک ہسٹری سے، کبھی تو ایک اسکرپچر کا ریفرنس دیا کرو۔ تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں کہ اس کے لیے وہ قوم ہونی چاہیے جو کہ کسی بات کی گردن توڑ کے اس کو کسی اور طرف لے جانے میں انٹرسٹڈ نہ ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیوں آپ تھیولوجیکل ڈیبیٹس نہیں دیکھتے؟ وہ تو چھوڑ دینا کہ سیکولر اور ایتھیسٹ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بحثیں کرتے ہوں، ہم تو ان کی بات ہی نہیں کر رہے۔ تھیولوجی آپ کو ٹی وی کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ خالصتاً ڈیبیٹ ہوتی ہوئی کبھی نظر آتی ہے آج کل؟ کسی دور میں جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا اس کے بعد میں جیو ٹی وی پہ اور چینلز پہ پروگرامز لگا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیرت سے ہوں گے۔ اس چینل بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن اور حدیث کا صحیح معنوں میں ترجمہ اور تفسیر پہنچ سکے، اسلامی اور تاریخی واقعات، وہ بھی قرآن اور حدیث کے روشنی میں، اور موجودہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اسلام کا ایک نظر، اور مشہور علماء کرام کے بیانات اور قرآن اور حدیث کے تفاسیر آپ لوگوں کو اس چینل پر ملیں گے۔ تو آپ لوگوں نے بھی کنجوسی نہیں کرنا، اس چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کریں اور اسلامی اور تاریخی واقعات اپنے دوستوں
کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. یہ ثوابی دارین میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور روزانہ کے بنیاد پر مشہور علماء کرام کی 1 یا 2 ویڈیو روزانہ اس چینل پر اپلوڈ ہوں گے، تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور واچ کرنا ہے. اور جو اسلامی اور تاریخی واقعہ آپ کو پسند آئے آپ نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ ثوابی دارین میں حصہ لے سکیں. تو اس چینل کا بنیادی مقصد میں نے آپ کو شروع میں بتایا ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث کا صحیح معنوں میں ترجمہ اور تفسیر، اور اسلامی اور تاریخی واقعات وہ بھی قرآن اور حدیث کے روشنی میں، اور موجودہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اسلام کا ایک نظر. تو اس چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے. باقی آپ لوگوں کا کام ہے ان ویڈیو کو شیئر کرنا اور مکمل واچ کرنا تاکہ آپ بھی ثوابی دارین میں حصہ لے سکیں.